اور وہیں پر قیام پذیر ہیں، اور حضرات لوگ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں۔ اتفاق سے ہماری ملاقات تھی 2 دن پہلے، اور میں صبح میں بھی جو ہے گیا تھا، حضرت سے گزارش کیا کہ ہمارے شہر بہت اچھے علاقے میں ہے، یہاں کی آب و ہوا بڑی تر و تازہ ہے، سکون کی ہے اور بہت نفع بخش ہے۔ حضرت نے یہاں پر رہ کر کے محسوس کیے اور آپ نے تعریف کیا، اور بہت ساری جڑی بوٹیوں کا دورہ کیا وہاں پر اطراف اور اکناف میں، بہت سارے جڑی بوٹیاں، پتے، کوئی بیل بوٹے وہاں پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت نے ایک ایک چیز کا اشارہ دیا، یہ فلاں چیز کے لیے کام آتی ہے، یہ فلاں چیز کے لیے کام آتی ہے، اور اس طریقے کی رہبری بہت سارے حکیم ہمارے حضرات نہیں کرتے، اور حکما تو صرف کمانے میں اپنے اعتبار سے لگ جاتے ہیں، لیکن حضرت اپنی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر شخص کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے گھر کے حکیم بن جاؤ، آپ یہ نسخہ استعمال کرو، آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ نسخہ استعمال کرو، اس کا نسخے کے پورے جو ہے چیزیں آپ بول دیتے ہیں، اس کے طریقہ کار بتاتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور اس کو پورا مکمل جو ہے اس مریض کو صحت یاب ہونے تک اس کو مشورہ دیتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اتنی آپ کے پاس وجاہت ہے، اور اتنا اللہ نے آپ کو یعنی عطا فرمایا ہے کہ کوئی شخص کوئی فون کرتا ہے تو فوراً اٹھا کر کے اس کو فوراً مشورہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیتے کسی امیر کا فون ہے یا کسی غریب کا فون ہے یا کسی لیڈر کا فون ہے، بڑے بڑے منسٹر آپ کے پاس آ کر کے جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں نے گزارش کیا تھا کہ حضرت مسجد وزیر نواب میں ہمارے پاس تشریف لائیے، مغرب کی نماز کے بعد شہر کے علماء کرام، یہاں کے تاجرین اور حفاظ اور مفتیان کرام سارے مدد دیے اور یوٹیوب کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، اور الحمدللہ نماز ہوئی ہے، بہت سارے مساجد میں بھی نماز ختم ہو چکی ہوگی، لوگ آ رہے ہوں گے، ابھی حضرات بہت کافی یہاں پر حضرت جمع ہوئے ہیں۔ میں حضرت کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نازل فرمائے اور آپ کے تمام تجربات کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس کا آغاز چند آیت کریمہ سے شروع کیا جائے۔ میں حافظ عبدالبار سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد حضرت کا کچھ خطاب ہوگا، تو تجربات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وعلى ربهم يوقنون. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. اس کے بعد میں عالی جناب عبید اللہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے شہر کے علماء اور حفاظ قائدین ذمہ دار حضرات کے سامنے اپنے تجربات کو رکھیں اور اپنی حکمت عملی سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس چیز کو مساجات کی طرف میں بہت سارے امراض یہاں پر عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کی طبیعتیں کئی عرصوں سے جو ہے کم نہیں ہو رہی ہیں، کوئی گھٹنوں کے دردوں میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے رگوں کے جام ہونے میں مبتلا ہے، کسی کو ہارٹ کی شکایت ہے، کسی کو پتھر کے کمزر کی شکایت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو روشنی ڈالیں اور ان سب کو فیضیاب کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تمام تعریفیں بڑائی خود و ثنا اس اللہ رب العزت کی یہ سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے آل رحمتیں برکتیں ہو ان اولیاء اللہ پر، ان علماء حق پر جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر، اپنے مالوں کی قربانی دے کر، اپنے خواہشوں کی قربانی دے کر یہ دین حق کو قائم کیے، یہ دین حق ہم تک پہنچائے۔ دوستو بھائیوں، علماء کرام کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے پھول کی۔ میں سند یافتہ عالم نہیں ہوں کوئی مدرسہ کا، یہ علماء کی صحبت کیا، میں پھولوں کی صحبت کیا تو خوشبو مجھے رکھ چکی، وہی خوشبو میں آپ کرتا تھا، جیسا سنگ ویسا رنگ۔ اللہ جسے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا؟ بری سنگ سے کاٹ دیتا ہے، اچھی سنگ میں جوڑ دیتا ہے۔ اللہ جس کے اوپر غصہ کرتا ہے اچھی سنگ سے کاٹتا ہے، بری سنگ میں جوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ جسے محبت کرتا ہے اس کے سینے کو وسیع بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ جسے ناراض رہتا ہے، اللہ جس پر غصے میں رہتا ہے اس کے سینے کو چکل دیتا ہے، اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کا گھنٹے گھنٹے بولتا ہے، ڈپلیکیٹ کہانیاں گھنٹے گھنٹے بولتا ہے، آجو باجو کا گھنٹے گھنٹے بولتا ہے، اس کا بولتا ہے اس کا بولتا ہے، مگر رب کا نہیں بولتا۔ جو بدنصیب جو بچوں سے پڑھ رہا ہے بچپن سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، اس کے بارے میں ایک دسرات بول پا کہ تو منہ کھولنے کو پسینہ پسینہ ہو پڑ جاتا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذرا لا الہ الا اللہ کی پہچان کرا، ذرا محمد رسول اللہ کی پہچان کرا، نہیں پسینہ پسینہ ہو پڑ جاتا ہے۔ رفیع کے گانے پر وہ تو بولتا ہے، پرانے چن کو لتا کے بولتا ہے، رفیع کے بولتا ہے، کشوری کے بولتا ہے، کیونکہ سب باندھے ڈالے۔ میرے دوستوں، آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے، اسی لیے بربادی یہی ہے۔ آج صرف نام کا مسلمان ہے، خالی نام ہے بس، کچھ لوگوں کو ہو لیا ہے مسلمان کا، مگر اندر مسلمانی معلوم ہی نہیں ہے۔ یہی تو بربادی ہے۔ کیونکہ جناب نے سوال کیے، اگر اللہ ہوتا تو مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوتا ہے، مسلمان اتنے پریشان ہیں، مسلمانوں کے اوپر اتنی مصیبتیں ڈال رہی، کیا اللہ مدد نہیں کر رہا ہے؟ مسلمان کو تو اپنا دوست بولتا ہے اللہ۔ ارے کسی دوست کے سامنے کسی دوست کو تکلیف دے، کیا دوست برداشت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب دو میں ایک فیصلے کا، یا ہم جو ہیں اللہ جیسا چاہتا ہے ایسا مسلمان نہیں، موٹا اللہ ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر کھلا میں ہو گا، کیونکہ بغیر بنانے کی سوئی نہیں بنتی، بغیر بنانے کے پن نہیں بنتا، اور بغیر بنانے کی ساری دنیا بن گئی۔ اللہ تو ضرور ہے، مگر ہم ویسے مسلمان نہیں جیسا اللہ چاہ رہا ہے۔ اللہ کیسے مسلمان چاہتا ہے؟ تم خیر امت، تم خیر والی امت بن کر رہنا، اور تمہارا کام کیا؟ اللہ بخیر اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اس رب کی پہچان کرانا، تعاملون بالمعروف، اچھائی کو پھیلاتے رہنا، اچھائی کو بڑھاتے رہنا، وتنہون عن المنکر، برائی کو مٹاتے رہنا، وتؤمنون باللہ، بنا دے کے اللہ کو ڈرتے رہنا، بنا دے کے اللہ کی محبت دل میں بساتے رہنا۔ اللہ بتا رہا ہے ایسے مسلمان ہے تو میرا یہاں بھی مسلمان وہاں بھی مسلمان، ورنہ خالی یہاں مسلمان منسپلٹی میں، اسٹیشن میں، ہاسپٹلوں میں نام رہتا ہے، مگر وہاں نہیں رہتا رب کے دفتر میں مرنے کے بعد، وہاں فرعون کے ساتھ کی، حامان کے ساتھ کی، شداد کے ساتھ کی رہتا۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول کو میں تمہارے پاس بھیجے، اللہ فرمایا تم ہی میں سے، تو انسانوں میں سے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسان ہیں، اس سے انکار کرنے والا مسلمان ہے
بلکہ ہمارے سر کے انسان زمین آسمان کا فرق. سارے انسانوں کو ایک ترازو کے پلڑے پر رکھ دو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترازو کے پلڑے پر رکھو, دنیا کے سارے انسان تم نہیں سکتے. یہ مقام ہے ہمارے پیارے نبی کا. یہ کھائے سادہ پتھر 500 روپے دے تو 5 چھڑی ملتا ہے. یہ کھائے کوہ نور کروڑ روپے میں نہیں ملتا. پتھر پتھر ہی ہے, جو بھی پتھر 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 میں فرق ہے. میرے دوستو, اسی طرح اللہ فرمایا تم ہی میں سے ایک رسول کو تمہارے پاس بھیجا. ان کا کام کیا یہ بھی بتا دیا اللہ. یتلو علیکم آیاتنا, میرے آیات کو کھول کھول کے سمجھا. اب آیات تو کیا ہے؟ قرآن کے آیات ہیں. اور قرآن کے ساتھ یہ دنیا میں جو اللہ سمندر بٹھایا ہے, یہ سمندر بھی اللہ کی آیت میں ہے. پہاڑوں کو کھڑا کیا اللہ, یہ پہاڑ بھی اللہ کی آیتوں میں. یہ زمین بستر بنا کے بچھا دیا اللہ, یہ زمین بھی اللہ کی آیتوں میں ہے. پیدائش بھی اللہ کی آیتوں میں ہے, موت بھی اللہ کی آیتوں میں ہے. جب یہ زمین کی ہر چیز اللہ کی آیتوں میں ہے تو اللہ کی بھی یہی پہچان کراتے رہیں گے اور اللہ کی چیزوں کی پہچان کراتے رہیں گے. میرے دوستوں, آج لوگ شوگر سے پریشان ہیں. شوگر سے پریشان ہے. شوگر کیا ہے؟ گاڑی میں بریک رہ سر گا, بریک فیل ہوگا تو معلوم نہیں گاڑی کہاں سے ٹوٹی. کیونکہ شوگر نہیں تو بھی انسان جیتا نہیں, مر جاتا ہے. شوگر بھی ہونا, بی پی بھی ہونا, انسان بغیر شوگر بی پی کے جی نہیں سکتا. وہ کنٹرول میں رہنا. اب کنٹرول میں رہنا تو معلومات کر لینا. اب ہائی بی پی ہے, کسی کو ہائی بی پی کے گولیاں کھا کو کیا کرنا پڑتا تھا. مگر بی پی کا ٹربل نہیں ہونا, کیا کرنا؟ پودینہ اچھا گلانا, ذرا کلونجی میں سے ڈال دو, اچھا چائے پی دینا. میں مرنے کے بعد اس کو ہوتے مت شام تک مارتے تھے چائے. بات سمجھ رہی؟ چائے کیا ہے کہ تو زہر. ہاں, چائے پینا بھی ہے, عادت پڑ گئی. ناشتے کے 1 آدھے گھنٹے بعد پیو. ناشتہ کرے گی نہیں کہ نہیں پینا. اور صبح کو خالی پیٹ چائے پی کو بیڑی مارنا دادی مرنے کی بات سمجھ رہے ہیں. اچھا, پودینہ اچھا گلاؤ, 1 سے 4-5 چپ پیو, آپ کا بی پی ہمیشہ نارمل. اور صبح میں دھوپ میں بڑھیا پیلی دھوپ میں 10 منٹ کھا لیا پر ذکر کرتے کرتے بی پی نارمل ہو جاتی. اگر لو بی پی ہے, لو بی پی رہتا انسان مر جاتا ہے. لو بی پی کیا کرنا ہے؟ چائے کا پتا گڑ ڈال کو اچھا ڈکاشن بنانا پلانا. کیونکہ چائے کا پتا دوا بھی ہے, زہر بھی ہے. لو بی پی والے کو دوا ہے, ہائی بی پی والے کو زہر ہے. 4 دن پلا لو, بی پی نارمل ہوا, اور 4 دن پلاؤ نہیں ہو جاتا. اب بھی 8 دن پلاؤ بڑھ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح شوگر کیا ہے؟ شوگر جسم کا بیلنس ہے. آپ کو زندگی بھر شوگر ٹیسٹ نہیں ہونا, شوگر کا بیلنس ختم نہیں ہونا, تو کیا کرنا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دینا, عمل کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ کلونجی کو اپنی عادت میں رکھ لو, سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور میتھی سے بیماری کو بھگاؤ, شہد کو بناؤ, اور شہد تمہاری عادت میں رکھ لو. یہ میتھی, شہد, یہ کلونجی, یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. 1 چمچہ میتھی, 1 چمچہ ہلدی کے بیج, 1 پاؤ چمچہ کلونجی پانی میں ڈال کے رکھنا, رات میں گرم پانی میں. اور جن کو شوگر ہے, جام کے پانی میں ڈال دو. جام کا پانی پتا اچھا پکا ہوا, وہی پتے کے پانی میں رات میں ڈال کر رکھو. صبح میں کھا جا کے اس کے اوپر 2 گلاس پانی پیو, گرم پانی. 3 مہینے کرو, تمہارا شوگر کمپلیٹ کی ہوا. اور 3 مہینے کے بعد 15 دن کھاؤ, 15 دن چھوڑو, 15 دن کھاؤ, 15 دن چھوڑو. جو 15 دن چھوڑ دی, 3 بھنڈیاں کٹ کرو, ڈالو وہی پانی میں, پتیاں کے پانی میں, صبح کو نچوڑ کو پی جاؤ. 15 دن بھنڈیاں کا پانی پیو, 15 دن کلونجی میتھی ہلدی کھاؤ. زندگی بھر 100 سال کو بھی یہ گھنٹہ میں درد نہیں آتے اور شوگر کا بیلنس ٹوٹتا نہیں. یہ سب معلومات کر لینا. اسی لیے اللہ فرمایا کنتم خیر امت. آج ہمیں گمت بن گیا, امت بننے کی بجائے گمت. کیوں؟ 21 کلمہ پڑھ رہی, 21 نبی کو مان رہی, آخر نبی کو دل و جان سے, 21 اللہ کو مان رہی, مگر ہمیں ایک نہیں. ہمارے مسجد علیحدہ, ہمارے مدرسے علیحدہ, ہمارے نامہ علیحدہ, ہمارے عقیدے علیحدہ. یہ دنیا کا ایک 8واں جوبہ ہے. بات سمجھ رہے؟ مسلمان کبھی جدا نہیں ہوتا.
मुसलमान की मिसाल पानी की, पानी को 100 बार मारो, छड़ी ले लो, 100 खतरे डालो, पानी डिवाइड नहीं होता, मारते ही फिर एक बन जाता है। आईने को एक बार मारो, 1000 टुकड़े बन जाता है, फिर आईने को जोड़ नहीं सकते। तो गैर मुस्लिम की मिसाल आईने की, मुसलमान की मिसाल पानी की, हजारों बार मारो जुदा नहीं होता वो। मेरे दोस्तों भाइयों, तो अल्लाह फरमाया, पहचान करा दिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम उखरजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ, अच्छाई को फैलाना। अच्छाई क्या? प्यार, मोहब्बत, किसी पर एहसान करना, किसी को माफ करना, और यतीमों के काम आना, बेवाओं के काम आना, मिस्किनों के काम आना। सारे मुसलमान मिलकर एक यतीम खाना बनाना, सारे मुसलमान मिलकर एक मुसाफिर खाना बनाना। जो भी हमारा मुसाफिर आता है 3 दिन खाना फ्री, 3 दिन सोना फ्री, नहाना धोना उसकी सहूलत 3 दिन। ऐसा सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है ये। हॉस्पिटलों में जाकर छानना, कौन बेवारिस पड़ी परेशान नहीं, जेलों में जाकर तलाश करना, रेलवे स्टेशनों में बस स्टैंड में जाकर तलाश करना, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए अल्लाह फरमाया, तामुरुना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराई से रुकना, दूसरों को बुराई से रुकाना। हमें कुछ बीड़ियां सिगरेटा मारने को, बेनमाजी बन को, अल्लाह के घरान से बहनों को, रोटा के ऊपर बैठ को, होटला में बैठ को घंटे घंटे बातें करते रहे। यहाँ आकर कुरान को सुनने, हदीस को सुनने, अल्लाह रसूल की बात सुनने 5 लहजे हमारे हाथ से बर्दाश्त नहीं होता। बेखरारी अंदर ही कीड़े मकोड़े अंदर ही घुस जाते। क्या मुसीबत आ गई हुई है, आज किसी की मुसीबत गिर लिया होना, ये क्या कुरान हदीस मौत करते, आखिरत करते, क्या मदे में रहती है हमें। मेरे दोस्तों, ये शैतान का धोखा है, क्योंकि शैतान आखिर इंसान तक इंसान के साथ रहता है। रसूल करीम साहब फरमाती, हर इंसान के साथ एक शैतान रहता है। उसका काम ही क्या? अच्छी सोबत से रोक लेना, अच्छे रास्ते से बचा लेना, और बुरी सोबत बुरे रास्ते में ठहरना होता है। ये शैतान का हर आखिर इंसान तक रहता है। तो अल्लाह फरमाया, मेरे नबी का काम क्या? यतलू अलैकुम आयातिना, मेरे आयात को खोल खोल के मेरा नबी समझाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत को भी खोल के समझाते, चीजों को भी खोल के समझाते। देखो, ये भी अल्लाह के आयात में है। ये क्या है? पुनर्नवा। ये पुनर्नवा, इसका नाम ही नई जिंदगी। एक इंसान जहालत की वजह से चाया पी को बीड़ियां मार को मौत के करीब पहुंच गए, खाली इसका चाटना बना कर खाता रहा, इसका सालन बना खाता रहा, इसका जूस बनाकर पीता रहा। तुम्हारे घर के आजू बाजू रहता है, पैसे लेकर खरीदने का क्या भी नहीं है। इसे ठिकरी की भाजी भी बोलते हैं, ठिकरी की भाजी बोलते हैं, पुनर्नवा बोलते हैं। ये खाते रहो, इंशाअल्लाह महीने 2 महीने में रेडी बात। उसका शुगर गिगर बीपी सब नॉर्मल होता, और किडनियां लिवर सब ताजे हो जाता है। इसी तरह रोज ठंडा पानी पीते हम, ठंडा पानी में बीमारियां कवर कर दो। वही ठंडे पानी को आम का पत्ता डालियो, आम का पत्ता या कड़वाड़ का पत्ता, तुम्हारे घर के आजू बाजू चलता है, कड़वाड़ का पत्ता, आम का पत्ता डालियो, इसमें अशोक का पत्ता डालियो, अशोक का पत्ता डालने के बाद तुलसी का पत्ता डालियो, एक थोड़ा कलौंजी मेथी डाल को पका के यही पानी बच्चों को सब पिलाओ, तुम्हें सब पियो। नहीं मेहनत लगती है और ना मजा नहीं मिलता। पहले पानी का मजा मिलता नहीं, बात ही इसका मजा लगा तो फिर सादा पानी पी देनी तुम्हें। मैं 18 साल हुआ छोड़ दो, अब मुझे यही पानी 60 साल में पूरा बूढ़ा हो गया था मैं। जब मैं हकीम नहीं था, मेरी माँ हकीम थे, मेरे दादा नाना सब हकीम थे, मैं जड़ बूटी को पसंद नहीं करता था। तो दोस्तों भाइयों, ये 60 साल की उम्र में 9 साल का बूढ़ा बन गया था, किडनियां लिवर सब खराब हो गया था, शुगर बीपी सब आ गया था, हार्ट आ गया था। फिर मैं जब 8 दिन का टाइम दिया डॉक्टर मुझे मरने के लिए, फिर मैं नहीं शुरू किया। अब 80 को 3 साल में मैं बोले तो झूठ मानते, मुझे 80 को 3 साल, 50 साल का बेटा ही मेरा समझे बेटा। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि कुदरती खजाना है, इसके ऊपर यकीन करना है, हमें चीजों को यकीन करनी। ये ताबीज बनते ही तुम्हारी पूरी बला चले जाएगा। तो 10,000 देखो भी ताबीज बनती, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं है, वो ख्याली बलवा है।
یہ دھاگا بنتے ہی کالا، تمہاری نظر کسی کی نظر لگتی نہیں، تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ غور کرو، ایک 50-100 روپے دیکھو کالا دھاگا بن جاتی ہے۔ بات سمجھ رہی؟ ایک یقین کے اوپر بات جاتے ہیں۔ ارے یقین لانا تھا کس کو؟ میرے دوستو بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا نبی آیتاں کھول کھول کے سمجھاتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہاری جہالت کو میرا نبی پاک کرتا ہے۔ اور مکہ جہالت میں ڈوب گیا تھا، مکے میں عقیدت اور برا غارت ہو گیا تھا۔ میرے دوستو بھائیو، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے کے اوپر 13 سال محنت کرے، مدینے کے اوپر مکے کے اوپر 13 سال نماز پڑھو گے نہیں، 13 سال حج کرو گے نہیں، 13 سال روزے رکھو گے نہیں، 13 سال داڑھی رکھو گے نہیں، 13 سال کی بولے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، لا الہ، سب کو انکار کرو، کسی میں طاقت نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ میرے دوستو بھائیو، 13 سال کے بعد بغیر خون خرابہ کے مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا میرے دوستو، اللہ کے رسول اعلان کرے کیا آج کوئی بھی ظلم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام انصاف اور معاف، اسلام ظلم نہیں دیتا۔ میرے دوستو، اسلام جتنا انہیں گناہ کرتا ہے اتنی ہی سزا دیتا ہے۔ میرے دوستو، کیونکہ خمامہ غیر مسلم تھا، مدینے میں خمامہ غیر مسلم تھا اور بہت ستاتا تھا صحابہ کو، یہاں تک کہ 70 صحابہ کو شہید کیا تھا اس نے۔ جب ایک مرتبہ سے پڑ جاتا ہے، صحابہ لے کے آتے، اللہ کے رسول فرماتے اسے مسجد کے خام کو بن کو ڈالو، مسجد کے خام کو بن کو ڈالو، بن کو ڈال کو 3 دن اس کو کھانا کھلاتی، اس کو پانی پلاتی، اور جو ہے 3 دن ایسا بن کو ڈالتی۔ 3 دن انہیں دیکھتا ہے یہ لوگ کیا کرتی، مسلمان کیا کر رہی مسجد میں، کیونکہ آج بدنام لوگ وہی کہ یہاں ٹیررسٹ کی تعلیم دیتی یا ہتھیار رکھتی، یا چاقو بھی رکھنا اسلام میں منع ہے، مسجد میں چاقو نہیں رکھتے، یہ امن اور چین کو پھیلانے کا گھر ہے۔ تو 3 دن دکھا اسے، غیر مسلم کو دیکھ ہمیں کیا کر رہے، رو رو کو دعائیں کرتے تو دیکھا، 3 دن رو رو کو دعائیں کر رہی، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے دوستو، 3 دن کے بعد رسول کریم فرماتی، اے حمامہ دیکھ ہمارے 70 صحابہ کو تو قتل کیا ہے، اب تجھے کیا سزا دینا تو بتا۔ اب حمامہ کیا بولتا ہے، اے محمد صاحب میں تو آپ کے ہاتھ میں سپڑ گیا، اب میرے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے، آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتے، یا میں مالدار ہوں میرا کچھ مال لے لو فدیے کے طور پر مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، رحمت العالمین ہیں آپ، ایسے بھی آپ معاف کر سکتے ہیں، اس بات کا مجھے یقین ہے، پھر آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ دیکھو گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، اللہ کے رسول بولے کیا تجھے معاف کیا ہوا، اللہ کے لیے معاف کیا جا، اتنا بول کر آزاد کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، پھر وہ مکے میں آتا ہے اور مکے کے پاس کھڑ کے اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں دنیا کے اندر، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور پھر مارنے لگتی مکے والے۔ پھر وہاں ایک صحابی آ کے بولتے ہیں اگر ان کو مار دیے تمہیں بھوکے مر جائیں گے، کیوں؟ تمہاری پوری تجارت مکے میں حصہ چل دے، تو اگر یہ تجارت تمہاری بند کر دیا تو مر جائیں گے، پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ہے اسلام۔ میرے دوستوں، رسول کریم فرماتی یہ ایک بلی کے بچے کو بھی، ایک بلی کو بھی بے وجہ اگر مار دیے بغیر کھانے کے بن کر ڈال کر، وہ اس کی وجہ سے جہنم ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام ایسا نہیں جوش میں آ کو کسی کا اسے مار ڈالے، کیسا کا اسے مار ڈالے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کیا بولتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر منکم، تم میں سے ایک بڑا بنو، امیر بنو، اور امیر کی اجازت کے، اس امیر کے مشورے سے کام کرو ہوتا ہے اسلام۔ میرے دوستوں، اللہ فرمایا تو میرا نبی تمہاری جہالت کو پاک کرتا ہے، کیونکہ کپڑے غلیظ ہوتے ہی کیا کرتی، صابن پانی لے کو دھو لیتے، آنکھ غلیظ ہوتے ہی کیا کرتی، صابن پانی لے کو دھو لیتی، پاک ہو جاتی۔ اسی طرح ہماری روح بھی غلیظ ہوتی ہے، غلط صحبتوں سے ہماری روح بھی غلیظ ہو جاتی ہے۔ اب وہ کس چیز سے پاک ہوتے؟ قرآن و حدیث سے پاک ہوتے، اللہ رسول کے باتوں سے پاک ہوتے۔ اسی لیے اللہ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے؟
वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, अल्लाह के जिक्र से नमाज को कायम कर लिया। अब नमाज को कायम कर लिया, कुरान हदीस की बातें सुनने लग गया, बात हो जाता है। देखो ये है गिफ्ट इस्लाम के अंदर, मरने से पहले अपने आप को पाक कर ले। तो अल्लाह फरमाया वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी खयाली बातें नहीं करता, ठंडा मामा के कहानियां नहीं सुनाता। मेरा नबी अल्लाह की किताब को खोल के समझाता है और हिकमत की बातें बताता है मेरा नबी, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तरह से वही आती है। एक जिब्रील के जरिए जो कुरान मौजूद है, दूसरा ख्वाब के जरिए, नबी का ख्वाब भी झूठा नहीं होता, और तीसरा इल्हाम, जो भी आते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, सवालात करते, तो रसूलुल्लाह फौरन जवाब नहीं देते थे, देर करते, अल्लाह दिमाग में बात डालता और रसूलुल्लाह फिर बताते। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया मेरा नबी जो दिया वो ले लो, मेरा नबी जिस चीज से रुक जाओ। क्यों? मेरा नबी वो अपनी तरफ से नहीं बताता, जो भी बताता है वो मेरी ही तरफ से बताता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की वही से बताता है। मेरे दोस्तों, वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू ताअलमून, मेरा नबी ऐसे बताता है तुम्हें हैरान परेशान हो जाते, ऐसा हो सकता है क्या बोलो, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मदरसे में नहीं पढ़े, कोई कॉलेज में नहीं पढ़े, कोई उनका मास्टर नहीं। 1400 साल पहले बकरियां भी चला रहे थे हमारे नबी, ऐसे बातें बता दिए। कभी तिब्बे नबी उठा के देखो, मेथी के फायदे बता दिए, कलौंजी के फायदे बता दिए, शहद के फायदे बता दिए। कहां से बताए? अल्लाह मालूम कराया और नबी उम्मत को मालूम कराया। आज लाखों आदमी उसका फायदा उठा रहे। अरे खाली शहद को, कलौंजी को, मेथी को, ये 3 चीजों को सामने रखो, पूरी दुनिया के ऊपर ईमान ला सकते हैं। हाँ, क्योंकि सोचने की बात है। और दूसरा मक्का, अल्लाह अमन वाला शहर का कुरान में, तो अमन वाला शहर कब बना? रसूलुल्लाह की मेहनत के बाद 13 साल। और ऐसा अमन वाला शहर, पानी को तड़पते थे, कहां खोले तो भी पेट्रोलिज्म, तेलिज्म, वो कौन सा पानी सारी दुनिया को सप्लाई हो रहा है? जमजम, जो इस्माइल खत्म मारे थे, अल्लाह चश्मा जारी कराया था, पूरा मक्का सैराब हो रहा है, पूरा मदीना सैराब हो रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर पार्सल हो रहा है। खाली जमजम के पानी को सामने रखो, इस्लाम कबूल करके ईमान ला जाए। मेरे दोस्तों भाइयों, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं। तो अल्लाह फरमाया मेरा नबी ख्याली बातें नहीं करता, अल्लाह की किताब खोल के समझाता है। वही तो फिर अल्लाह फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरी जिक्र करते रहो मेरे बंदों, दुनिया को मेरी बारे में पहचान कराते रहो और मैं तुम्हारी जिक्र करूंगा। इसका मतलब यह नहीं मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, अल्लाह उबीदुल्लाह बैठता है, बात समझ रहे? देखो 5 साल पहले मुझे कोई सुनने वाले नहीं थे, मस्जिद क्या था, 5-10 मिनट में सेहत के वास्ते बोलता हूँ, अल्लाह की पहचान कराता हूँ, करो बोले तो 10 बार सुनना था, 5 रास्ते का मौका देना। क्यों? अब मस्जिद के यजमान तो खुद या सेकंड डांस हो गए थे, अल्लाह को मेजबान बनाने के बजाय खुद यजमान हो जाते। बात समझ रही? तो आज क्या हुआ, खाली 5 साल में मैं अल्लाह की जिक्र करने लगा, अल्लाह की चीजों की पहचान कराने लगा। आज 5 साल में सारी दुनिया में फैला दिया अल्लाह। वही पैसे से 5 तक एडवर्टाइज नहीं किया। जब अल्लाह का वादा पूरा हुआ, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, मेरे नियामतों की कदर कर, मेरे नियामतों को बढ़ा दे। अल्लाह की नियामत क्या? जवानी। अल्लाह की नियामत क्या? देखना नजर। ये मोटा पोर का गिलास था, 60 साल में 900 साल का बुढ़ा डाले था गिलास। बात समझ नहीं? सामने से पीठ निकल गया था, पीछे से पीठ निकल गई थी। नियामतों की कदर करे, फिर जवानी दिया अल्लाह, भाई सबको देने तैयार है अल्लाह। बात समझ रही? माँ बाप अपने बच्चा से कभी बेइंसाफी नहीं करते, हर बच्चे को वही मोहब्बत करते हैं, हर बच्चे को वही प्यार करते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप मतलब प्रस्त नहीं होते, बच्चे मतलब प्रस्त हो जाते। बच्चे इंतजार करते ये बुढ़ा बुढ़ी मरे तो बस जान को पड़ गया ना, कब मरी वो चॉकलेट बैठती। बात समझ रही? माँ बाप को डैमेज बच्चा रहता है, बैठ नहीं सकता, बुलाते रहती। आज भी मेरी भांजी है, 80 उसका 40 साल का बेटा है, अब खाली सोए जगह बुलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं।
میں کبھی ایک بار بول دیا ماں اسے دعا کروں گا اللہ اسے لے لیں دے تو الٹ پڑ گئی بھائیو میرا بچہ میں مر جاتا ہوں میرا بچہ مرنے کا حکم۔ یہ ہے ماں باپ کی محبت۔ ماں باپ کبھی مطلب پرست نہیں ہوتے۔ ہاں جورو مطلب پرست آتے مرد مطلب پرست آتا جورو کے لیے، مگر بچہ کے لیے مطلب پرست نہیں ہوتے۔ اس کی ایک زندگی مثال ہے، دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے کہ تو بچہ اپنے ماں باپ کا، کہ وہ ماں کی نیند حرام کراؤ، 2 سال کا کھانا پینا حرام کراؤ اور باپ کا چین حرام کراؤ ہے، بات سمجھ رہی؟ پھر بھی وہ ماں باپ کے دل میں اللہ محبت ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بھائیوں، تو اللہ فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری ذکر کرو میں دنیا میں تمہاری ذکر کروں، اور میری نعمتوں کی قدر کرو، میرے نعمتوں کو بڑھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور مدد مانا سر جھکاؤ نماز کے ساتھ، صبر کرو میرے سے مدد پوچھو، ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارے اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اپنے تعویذ لٹکا لے ہوتا ہے، تاگا لٹکا لے ہوتا ہے، یا نیمبو نارا لٹکا لے ہوتا ہے، ارے اللہ جس کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی بہت سے لوگ ڈوب گئے تھے تعویذہ میں، تاگا میں، نیمبوا میں، ناریلا میں، بات سمجھے؟ جب در در کے ٹھوکریں کھاتے تھے، بات سب نکال دو پھینکے۔ آج اللہ کی مہربانی سے 16 بچے ہی 50 پوترے 89 ایک کے گلے میں تعویذ نہیں ہے تو اپنے گھر میں جمع دیتی ہوں۔ بات سمجھ رہی؟ کیا مر گئے کیا ہمیں؟ میرے دوستوں، کیونکہ یہ کوئی نبی کی سنت نہیں ہے، کوئی ولی کی سنت نہیں، قسم اللہ کی بہت یہ سنت کسی کا تو جودا کی بھی لکشمی بائی ہے، اکبر کے 2 جوڑواں، اکبر کے 2 جوڑواں ان کی سنت یہ رجپوتاں سے آیا تھی، یہ آج وہ ہمارے میں گھس گئے۔ بات سمجھ رہی؟ اور یاد رکھو وہ ڈالنے کے تو در کے ٹھوکرا اور مرنے کے بعد جنت بھی ملتی۔ اللہ سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، زمین بھرتی بھی گناہ کرا تو میں معاف کر دوں گا، بلکہ اسے معاف نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ تاگا دانے جب سے دی طبیعت اچھی ہے، یہ ناریل بنے جب سے ہمارے گھر میں بلا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چالت ہماری بھی تو بھائی توبہ کرو۔ تو اللہ فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے لیے مرتے ہیں، اللہ کی پہچان کراتے کراتے مرتے ہیں، ان کو تمہارے سر کے مردے مت سمجھو، وہ زندہ ہے، زندگی حاصل ہے، کروڑوں کے سینے میں زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سینوں میں زندہ ہیں، بات سمجھ رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ سینوں میں زندہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں کے سینے میں زندہ ہیں۔ میرے دوستوں، ولیکن لا تشعرون، تم نہ سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور نہیں، وہ کان زندے ہیں، کان مدے میں ہے، تمہیں اسے جانتے نہیں کیا۔ میرے دوستوں، ہمیں آیت کی آدھی آیت کو پڑھ لے تو لٹکو مرتے رہتے، اللہ بول رہا زندہ بول کو، تمہیں کس طرح بولتی مردہ بول کو؟ میرے دوستوں یاد رکھو، اللہ والے بھی زندہ رہتی، شیطان والے بھی زندہ رہتی، شیطان والے کو مصیبت پڑے رہتے، قیامت تک ان کو سدے میں رہتی، اللہ والے قیامت تک مزے میں رہتے، اتنا کرو۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، انشاءاللہ جب بھی میں آؤں آیا تو انشاءاللہ کوشش کرو کہ ہر مسجد میں 10-10 منٹ رکھنے کا، ایک 10-10 منٹ رکھنے کا کوشش کرو۔ ایسی چیزیں انشاءاللہ میں بتاتا رہوں گا جڑپوٹیاں۔ دیکھو 18 سال ہوا ہم ہاسپٹل سے طلاق لے، ہاسپٹل سے، ڈاکٹر سے، گولیاں سے طلاق لے کو 18 سال ہوا۔ میرے دوستوں ایسا تمہیں بھی معلومات کر لو۔ اب دیکھو میں عالم تو نہیں، میں پہلے ہی بول دیا میں جو ہے عالم ہوں، اس سے انکار نہیں، جائز نہیں ہے۔ جو بھی لا الہ الا اللہ کو پہچان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر جی لیتا ہے، وہ عالم ہے۔ کیوں؟ وہ معلوم کر لیا میرا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو بھی محمد رسول اللہ کو جان لیا، پہچان لیا، وہ عالم ہے۔ بلکہ سند یافتہ عالم مدرسے کا نہیں۔ پھر بھی دیکھو ان لوگوں کی خوشبو لگی تو کیوں مہکتے خوشبو؟ میرے دوستوں علماء کی صحبت کرو، علماء حق کی صحبت کرو، اور علماء حق کو پیار محبت سکھانے والے، نفرت سکھانے والے نہیں۔ ہاں، مسجد کو آنے سے پہلے انہیں انسان بنائے،
سب کو پیار محبت سے دیکھتا ہے, پیار محبت سے بات کرتا ہے. کب پاک کو ایک 8 دن یہاں نماز پڑھ کو داڑھی گیڑھی رکھ لے کو ٹوپی بننے کو باہر جاتا ہے, وہاں بھولنے لگتا ہے انہیں وہ جماعت کا, انہیں یہ جماعت کا, انہیں سنی, انہیں ٹونڈا, انہیں وہابی, شیطان وہاں خوب ڈالنا جاتے ہیں. یہاں آئے سے کچھ شیطان زہر کا. یاد رکھو کوئی علماء حق زہر نہیں ڈالتے, آپس میں پیار محبت سکھاتے ہیں. کیونکہ ایک یہودی کا جنازہ آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ بولتے ہیں یا رسول اللہ وہ مسلمان نہیں رہے, یہودی ہے. بولے وہ آپ کا بھائی ہے, تمہارا بھائی ہے, اٹھو. اللہ اکبر. اگر تمہیں اللہ موقع دیا ہے اس کے گھر تک جاؤ, یعنی خبر تک, اس لیے وہاں تک پہنچا کون ہے اللہ کے. یہ ہے تعلیم. اور یہ یہودی آیا, میں بیمار ہو گیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاتے کو کھلائے, اپنے بستر میں سلائے, اور رسول اللہ اٹھنے سے پہلے کہ پورا ہڑتال کو شرارت سے بھاگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتی ہے طبیعت خراب تھی, اس کی بیمار تھا, کھان چلے گا, اس وقت پریشان, بعد میں تلوار گھوم کو جا کرتا ہے, تلوار لینے آیا تو رسول اللہ بھولے کو بیٹھو آج وہ روتا ہوا اسلام قبول کرتا ہے. یہ ہے ہمارے پیارے نبی کے اخلاق. ہمارے پیارے نبی کبھی نفرت نہیں سکھائے. میرا عمل ہے میں خبر میں جھڑتی دیتا ہوں, تمہارا عمل ہے تمہیں خبر میں جھڑتی دیتی. کسی کا حساب کسی سے نہیں لیتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ فرما دیا اے نبی ان کے بارے میں تجھے نہیں پوچھتا میں, اور تیرے بارے میں ان کو نہیں پوچھتا, میں خالی اتنا پوچھتا ہوں تک تو بات پہنچا دیا جائے. یہ ہے نبی کی ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کیا؟ پیار سے محبت سے سنت اور توحید کی تعلیم پہنچانا. انہوں مانے تو بھی نہ کھوٹو, زہر نہیں گھوٹنا. زہریلا کیڑا نہیں ہوتا مسلمان. مسلمان کی آنکھ میں محبت, مسلمان کی زبان میں محبت. میرے دوستو بھائی, اسی لیے کہنے والا کہا پیار سے مندر ہے, پیار سے مسجد ہے, پیار بنا بھیا کچھ بھی نہیں, سب ہے ریگستان. جہالت کے اندھیرے میں کام اٹکتا ہے انسان, دل کا چراغ سلگا لے پیار کے اجالے. مرنے سے پہلے دل کا چراغ سلگا. یہ دل کا چراغ پیار سے سلگتا ہے. یہ پہلا سبب تھا کتاب خدا کا. یہ مخلوق کنبا ہے سارا خدا کا. یہ ہے عبادت, یہ دین و ایمان دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. ایک دوسرے کی ہمدرد بنو, ایک دوسرے پر رحم کرو. جب صدقے کا کوئی چیز دینے کے واسطے اللہ کی رسول پوچھتی تو ایک غیر مسلم ہمارے گھر کے سامنے ہے, پہلے اسے جو گئے اللہ کے رسول, پہلے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو گئے. یہ اسلامی تعلیم ہے. میرے دوستو بھائی, انشاءاللہ میرا نام حکیم عبید اللہ. میں انشاءاللہ 2 تاریخ سے 25 تاریخ تک شیموگا میں رہوں گا. جو بھی مجھے ملنا چاہتے ہیں فون کر کے نام لکھا کے آ کے مل سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. اب ایک دن رکھیں گے, ان کو سکھائیں گے, پھر بھیجیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ کشایا بناتے ہیں, ہمیں کلونجی کا کشایا سے 200 جڑبوٹیاں پڑتی ہیں انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تمہیں یہ مرباری بنا پیو, اسی میں بیماریاں پھیل جائیں گے. اگر نہیں گئے آپ پریشان نہیں تو انشاءاللہ آ کے آپ مل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. مرنے سے پہلے اللہ توحید اور سنت والے بنائیں, اور شرک اور بدعت سے اللہ ہمیں بچائیں, شیطان مردوں سے ہمیں بچائیں. ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیں. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.